نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دو بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عطا فرمائی۔ ان نعمتوں کی قدر کرنا اور ذرا دو سامنے ان نعمتوں کی قدر کرنا اور حفاظت کرنا، اس پر توجہ کم ہو پاتی ہے۔ حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان میں لوگ اکثر غفلت میں، دھوکے میں اور لاپرواہی میں ہیں۔ ایک نعمت فرمایا الصحت اور دوسرے الفراغ۔ اللہ تعالیٰ صحت کی نعمت عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ فراغت کی نعمت عطا فرما دے، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ مجھے اس پر یاد آیا، شروع نوعمری میں اس وقت تو کوئی ایسی تکلیف ہی نہیں، ہم تو اتنی عمر تھی بالکل۔ حضرت والا انور اللہ مرقدہ نے خاص طور پر فرمایا بھی صحت کا خیال رکھنا، تو اس وقت سوچتے تھے کہ ابھی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں صحت والی بات، لیکن اب جو عمر ڈھل رہی ہے اب احساس ہو رہا ہے کہ جو فرمایا حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ نے بھی ایک بار فرمایا تھا، بھائی صحت کا خیال رکھو۔ بس چونکہ لگے رہتے تھے کاموں میں تو اس کی وجہ سے احتیاط تو رہی، لیکن اتنی نہیں ہونا چاہیے اتنی کی ہم نے، اس کا اثر بہرحال رہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک بہت قیمتی ملفوظ ہے، فرماتے تھے صحت کو خراب کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ دو ہیں۔ ایک تو فرمایا معدے کی خرابی اور دوسرے فکر کی خرابی۔ معدے کی خرابی عام طور پر اس وقت جو ہم لوگوں میں ہو رہی ہے وہ یہ کہ بھوک اور خواہش اور رغبت نہیں ہے، بس ایک معمول ہے کھانے کا تو کھا لیا ہم نے۔ اگر معمول کے طور پر آدمی کھائے گا کبھی صحت مند نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی لیے ایک دو لفظ ہیں، ایک ہے رغبت اور ایک ہے عادت۔ عادت کے طور پر کھانا کبھی نہ کھائے کہ صاحب عادت ہے دوپہر میں کھانے کی تو سب بھوک رہی تو بھی کھائے چلے جا رہے ہیں، اب عادت ہے ناشتے کی ہے جی نہیں تب بھی کھائے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، عادت کے طور پر جو آدمی کھانے کا اہتمام کرے گا تو وہ کبھی صحت مند نہیں ہو، کسی کے اندر سے معدہ قبول نہیں کر رہا ہے۔ اب ہم اس کو، ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہی ہے کہ کھانا جو ہو رہا ہے وہ عادت پہ ہو رہا ہے، یا وہ دوپہر پکا اب بہت کھانے کا کھان لگ گیا، اب بیٹھے کھا رہے ہیں۔ لیکن اگر یہی کھانا رغبت پہ کھایا جائے، رغبت کا مطلب بھوک لگ جائے، اندر سے جی ہو رہا ہے، تقاضا ہے، پھر انشاءاللہ یہ کبھی بدہضمی نہیں کرے گا۔ یہ اسلامی اصول بھی ہے کہ رغبت ہو تو کھا لے اور عادت کے طور پر نہ لگائے۔ ہمارے اکابر کے اس کا اہتمام بھی بہت تھا۔ ایک مرتبہ غالباً حضرت حکیم الامت اللہ مرقدہ کھانے کا وقت ہو گیا، بھوک نہیں لگی تھی، کہیں مہمان بھی تھے، ظاہر ہے کہ مہمان نے پورا اہتمام حضرت کے لیے کیا، فرمایا بھوک نہیں لگی ابھی۔ اب وہ بڑا اندر سے مطلب کہ اتنے دنوں بعد تو حضرت آئے اور حضرت کو بھوک نہیں لگی اور کھا نہیں رہے حضرت، وہی عادت کے طور پر نہیں۔ تو پھر فرمایا ٹھنڈا پانی لاؤ۔ یہ تو مجھ کو اس دن پڑھنے کے بعد معلوم ہوا، ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بھی بھوک لگ جاتی ہے۔ حضرت نے پانی استعمال کیا، تھوڑی دیر بعد بھوک لگ گئی، کھا لیا۔ تو یہ اگر ہم لوگ اپنا لیں کہ رغبت ہو تو کھائیں اور عادت کے طور پر نہ ہو۔ اور دوسرا بنیادی اصول جو حفظان صحت کا ہے کہ اسلامی اعتبار سے کہ تھوڑی سی بھوک رہ جائے ہاتھ روک لیا، مثلاً چند لقمے بس چھوڑ دے اس کو۔ یہ نہیں کہ اب لذیذ کھانا ہے تو چڑھائے چلے جا رہے ہیں ماما، اس لیے کہ معدہ جو ہے وہ بھی ایک لوڈ اٹھانے کا اس کا لیمٹ ہوتی ہے، اور ہم نے لوڈ زیادہ ڈال دیا اس پر، وہ جواب دے دیتا ہے اس پر۔ سارے صحت کی بنیاد اور غذا کا تعلق تو معدے ہی سے ہے، اور معدے کی خرابی وہی میں نے عرض کیا تھا، یا تو مقدار سے زیادہ پہنچ جائے اس میں،
اور یا وقت سے پہلے پہنچا دیں ہم. اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو مزاج بنا دے کہ رغبت پر کھائیں، عادت پر نہیں، اور پھر اس کے بعد میں چند لقمے لے جائیں، ہاتھ اٹھا لے آدمی انشاءاللہ. پھر اچھا جب معدہ درست ہے تو کوئی بیماری آنے ہی نہیں اس کو. معدے کی خرابی یہ سبب بن جایا کرتی ہے آدمی کی بیماری کے سلسلے میں. اس لیے ایک روایت میں بھی ہے، آپ نے ارشاد ہی فرمایا ہے المعدۃ حوض البدن، معدہ جو ہے وہ بدن کا حوض ہے، یعنی ٹنکی. اب ٹنکی میں پانی اچھا رہے گا تب سپلائی ہو پائے گا، اور معلوم ٹنکی گڑبڑ آ گئی ساری تو پانی کا سپلائی کر پائیں گے اس میں. معدہ اچھا بنے گا، غذا ہضم ہو جائے گی. اس غذا ہضم ہونے پر جو خون بنے گا اور جو فضلہ ہوگا سب صاف ستھرا ہو کر کے آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں رہے گا اس میں. تو ایک نعمت جو آپ نے فرمائی ہے صحت کی. اب دیکھیے صحت ہی کی نعمت اگر رہے، روزہ بھی رکھ پائیں گے، تراویح پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، اور جو مجاہدے اور ریاضتیں جو اس سلوک لائن کی ہیں وہ بھی کر پائیں گے. اور جب صحت ہی خراب ہے تو اپنے کو سنبھالیں گے کہ مجاہدہ کرے گا، اسے کچھ کر ہی نہیں سکتا وہ ہے. اسی لیے ایک یہ بھی شریعت ہی کا اصول ہے کہ کھانا کھانے کے بعد میں، خاص طور سے رات کا کھانا کھا لینے کے بعد میں کبھی نہ بیٹھے اور نہ لیٹے، چہل قدم بھی کر لیں. کم سے کم 40 قدم چلے متوسط رفتار کے ساتھ میں، تو انشاءاللہ پھر وہ غذا جو ہوگی وہ تحلیل ہو جائے گی. سونے سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے غذا ہو جائے. آج کل تو ہم لوگ معمول ہم تو مشین بنے ہوئے ہیں، کام وام کر کے آئے اور 1.5 گھنٹہ کا نیند سوارے، کھانا کھایا فوراً لیٹ گئے اس میں، اب فوراً لیٹے، معدہ جو ہے پھر گڑبڑ شروع کر دیا اس نے، کوئی نہ کوئی تکلیف ہو جاتی ہے اس میں. تو یہ اسلامی اصول ہے، یعنی صحت کی حفاظت کے سلسلے میں. اس پر اولاً تو ہم لوگوں کو ذہن بھی نہیں جاتا، اور اس کو دین ہم سمجھتے بھی نہیں، حالانکہ یہ بھی دین میں ہے. دین اس کے معنی کر کے ہے کہ یہ سارا جسم اور جسم کی مشینری یہ امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. جب امانت ہے تو اس کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں ہے، اور حفاظت جب ہی ہو پائے گی جب وہ اس کو قاعدے کے ساتھ پہ استعمال کریں. تو حضرت نے ایک بات فرمائی معدے کی خرابی. دوسری بات فرمائی کہ فکر کی خرابی، یعنی شہوانی اور کیا کہتے ہیں نفسانی ذہن بن جائے انسان کا، ہر وقت خواہشات کا غلبہ، نفسانیت پہ جا رہا، ہر وقت جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں مادہ شہوت کو استعمال کرنے کی طرف جا رہا ذہن ہے، تو اس کی صحت اپنے آپ ڈاؤن ہو جائے گی اس میں. اس لیے کہ جب خیالات اس طریقے کے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ رات میں پھر بدخوابی ہوگی، نہائے گا، اور وقت سے پہلے بدخوابی کا ہو جانا یہ صحت کو ڈاؤن کر دیتا ہے انسان کی. یہ سب شریعت کے اصول بتا رکھے شریعت میں کہ ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا، کہ جو مادہ شہوت اللہ نے رکھا ہے جس سے انسانی نسل چل رہی ہے اس کی حفاظت ہو، موقع پر استعمال کرنا اور بعد اس کو محفوظ کر لینا. یہ بے خوابی جو ہے عموماً جن لوگوں کے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، عمدہ اور اچھے ہوتے ہیں، ان کو کم ضرورت پڑتی ہے اس کی. حضرت شیخ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 1.5 بدخوابی ہوئی ہے صرف پوری زندگی میں ان کو اپنی، یعنی بالغ ہونے سے لے کے اور اس وقت تک 1.5 بدخوابی. ظاہر سی بات ہے یہ ایسے تھوڑے نہ ہو گیا، ان کے بالکل خیالات بالکل صحیح اور ایمانی ماحول میں رہ رہے تھے، وہ ذاکر شاغل رہتے تو کچھ ہو نہیں. جب وہ ظرف بھر جاتا ہے، حکمہ نے لکھا ہے، تب وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر ہم خود ہی اپنے آپ بھر دیں گے گندے گندے خیالات سے، گندی چیزوں کو دیکھ کر کے اور گندی چیزوں، ظاہر ہے کہ اس سے پہلے سارے معاملات پیدا ہو جائیں گے. تو اس وقت میں 2 نعمتوں میں سے ایک کا تذکرہ کہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ پاک نے زندگی کے 3 مرحلوں میں ایک مرحلہ مستقل صحت مندی کا رکھا ہے. بھائی بچپن ہے، بڑھاپا ہے، یہ تو دونوں برابر ہیں، کمزوری کا زمانہ ہے. بیچ کا زمانہ جو شباب کا دیا، پوری جوانی دے دی اللہ پاک نے، طاقت ہی طاقت، صحت ہی صحت. ایک ایک طاقتیں جو ہیں وہ بالعموم کچھ کو بیماریاں ہو جاتی ہیں، الگ بات ہے، اکثریت میں وہ ہے کہ پورا ایک ٹائم اللہ پاک نے صحت کا دے دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ یہ نعمت بھرپور ہم کو نہیں ملی. جوانی تو پوری، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، حضرت فرمایا کرتے تھے آج کی جوانی بس کیا ہے، پھر فرمایا کرتے تھے بس
15 سال کے بعد شمار شروع کر دیتے تھے اور فرماتے تھے 35-40 سال یہ سارا زمانہ جو ہے اس کا ہے، اگر حفاظت کر لے جائے گا تو آگے کا وقت آسانی سے گزر جائے گا اس کیس میں۔ تو بہرحال اس وقت میں 2 باتیں عرض کی ہیں، ایک تو صحت کی، اور صحت کے تعلق سے 2 چیزوں کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے۔ جن کی عمریں ڈھل رہی وہ بھی اہتمام شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ صحت کو سنبھال سکتا ہے۔ بڑے حضرت کو دیکھا، اتنا محتاط تو کم آدمی کو دیکھا، اس کے ان کی صحت ہی ماشاء اللہ، باوجود شوگر وگر ہونے کے حضرت کو دیکھتا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ بیماری بھی ہے۔ وہی احتیاط بہت رہتی تھی، کھانے میں بھی، اور کیا کہتے ہیں کھانے میں بھی، جو چیزیں انہیں کھانا ہے والد نے بتایا اس سے 19-20 نہیں، اخیر عمر میں تو روٹی بھی آٹا تول کر کے اتنا ہے اتنا ہی پکنا ہے اس کے لیے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اہتمام کیا، آخر تک ان کی صحت ساتھ دیتی رہی، اور جب صحت ساتھ دیا تو کام بھی ماشاءاللہ خوب کیا انہوں نے اس میں۔ اسی پہ یاد آیا، وقت ہو چکا، ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے حضرت کے ساتھ میں اے سی میں، بس میں تھا نہیں تو خدمت کی، فرمایا ہاں بھائی اے سی میں سفر، اس تربیت تو میری کرنا تھی، فرمایا اے سی میں سفر اس لیے کرتے ہیں کہ راحت سے سفر ہو جائے گا، تو اب جب جائیں گے تو جس کام کے لیے آئے اسے مشغول ہو جائیں گے، اور کہا جنرل میں اس پہ سفر کر لیں تو سفر ہی میں تھک گئے، اب جس کام پہ جانا وہاں کیا کریں گے جا کے ہم، یعنی مطلب یہ کہ عیش کے لیے نہیں کر رہے، سفر اس نیت سے کرو تاکہ آرام سے ہو جائے، پھر اصل جو کام ہے مشین وہاں جا کے کام کرنے لگے۔ یہ تو یہ سب چیزیں جو ہے احتیاط برتنا، بڑوں کے یہاں تو بہت ہی احتیاط اور اہتمام ہوتا رہا، ہم اتنا نہیں کر سکتے، کچھ تو کرنے چاہیے۔ صحت کی حفاظت مقدم ہے، اگر کام اتنا کر لے جو اوقات سے زیادہ ہو، جوانی میں تو احساس نہیں ہوتا، آدمی کر ڈالتا ہے، لیکن جو جوانی ڈھلنے کے بعد وہی بوجھ اٹھاتا ہے تو پھر وہ ناقابل تحمل بن جاتا ہے اس میں۔ اسی لیے گورنمنٹ میں ریٹائرمنٹ کا رکھا ہے اس میں کہ بس 62-63 پر ریٹائر کرو ان کو، اس لیے کہ وہ طاقت جو ہے اتنی نہیں چل پاتی اس میں آدمی کی۔ بہرحال یہ 2 نعمتوں کا تذکرہ تھا، آج ایک بات آ گئی، صحت کی نعمت جو ہے، اور قیامت کے دن 5 سوالات ہوں گے، ان میں ایک سوال اس کا بھی کیا جائے گا کہ ہم نے تم کو زندگی کا ایک وقت، جوانی جو بھرپور صحت تھی، اس کو تم نے کہاں استعمال کیا؟ بچپن کا نہیں ہے نہ، بڑھاپے کے بارے میں تو آئے گا، لیکن جوانی کے بارے میں خاص طور سے دی، کہاں تم نے اس کو استعمال کر لیا؟ اس میں بھائی جن لوگوں کا اللہ پاک نے نعمت نصیب فرمائی اس کو سوچ کر استعمال کرنا، اور سوچنے کے ساتھ آئندہ زندگی ٹھیک رہے اس کی فکر کرنا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، ذکر کرنا۔